سرسراہٹ اور آنکھوں میں چھپا خوف، وہ مخلوق جو دیکھتی ہے، سنتی ہے، مگر خود سامنے نہیں آتی۔ ایک ایسی دنیا جو رات کے اندھیروں میں آباد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک اندیکھی مخلوق کی تلاش میں آپ کے لیے لایا ہوں پھر سے ایک خوفناک واقعہ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ابو وحید سٹوریز آفیشیل پر۔ حادثوں سے بھری دنیا میں پھر ایک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ بینک سے لون اپروول ہونے کے بعد شان اور اس کی وائف بہت خوش تھے۔ پہلی بار اپنا اپارٹمنٹ دیکھنے جا رہے تھے۔ پراپرٹی ڈیلر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر سامنے ایک بہت خوبصورت بلڈنگ پر نظر پڑی۔ وہ خوفناک اپارٹمنٹ کسی بلڈنگ کے لاسٹ فلور پر تھا۔ کچھ دیر میں پراپرٹی ڈیلر بھی اس فلیٹ کی چابیاں لے کر آ چکا تھا۔ وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے۔ بڑی ہی خاموش بلڈنگ تھی۔ لفٹ سے وہ آخری فلور پر جا چکے تھے۔ شان اتنی خاموش جگہ سے کچھ نروس تھا، مگر شان کی وائف بہت زیادہ خوش تھی۔ اپارٹمنٹ کھلتے ہی سامنے بڑا سا ٹی وی لاؤنج تھا۔ وہ 4 رومز پر بنا ایک بڑا اور خوبصورت فلیٹ تھا۔ فلیٹ لگژری ہونے کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کے سب سامان سے بھی سجا ہوا تھا۔ شان کے من میں جو سوال تھا وہ پراپرٹی ڈیلر سے پوچھ ہی لیا، بھائی اس فلیٹ کے اونر سامان کے ساتھ مارکیٹ سے بھی کم ریٹ پر کیوں بیچ رہے ہیں، اور یہ ابھی تک کسی اور نے کیوں نہیں خریدا تھا؟ شان کی بات پر پراپرٹی ڈیلر نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ سستی چیز خریدنے کے عادی نہیں۔ شان کی وائف نے فوراً بات کو کاٹتے ہوئے کہا، ہمیں یہ فلیٹ پسند ہے۔ شان نروس ہونے کے ساتھ خوش بھی تھا۔ اتنے کم پیسوں میں اتنا اچھا فلیٹ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اگلے دن پیمنٹ دے دی گئی اور شفٹنگ شروع ہو گئی۔ ضرورت بھر کا سامان لا کر ایک روم کو سٹور روم بنا کر وہاں رکھ دیا گیا۔ فلیٹ میں پہلے دن بہت خوبصورت گزرے، سب کمال کا لگ رہا تھا۔ زندگی مکمل بدل چکی تھی۔ شان صبح آفس چلا جاتا، اس کی وائف پورا دن اکیلی رہتی۔ پھر سب بدلنا شروع ہوا۔ شان کی وائف کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ شان کی واپسی میں کچھ وقت باقی تھا۔ شان کی وائف کو اچانک لگا کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ وہ ایک دم سے پلٹی، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ ابھی شروعات تھی۔ جب سے وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے اسے پہلی بار ایسے فیل ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد شان آفس سے واپس آ چکا تھا اور شان کی وائف کے گمان میں بھی نہیں تھا جو اسے کچن میں محسوس ہوا تھا۔ وہ سب بھلائے بیٹھی تھی۔ رات کے پچھلے پہر وہ اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے۔ شان کی وائف ایک برے خواب سے نیند سے جاگی تھی اور پاس پڑی پانی کی بوتل کو پکڑا تو وہ خالی تھی۔ پانی پینے کچن کی طرف بڑھی، فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ اسے اچانک لگا کوئی ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے جھٹ سے دوبارہ دیکھا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ واپس بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی۔ نیند پتہ نہیں کیوں پوری اڑ چکی تھی۔ ایک انجانی گھبراہٹ اور خوف بے چین کر رہا تھا۔ اسے بیڈ روم کے دروازے کے باہر ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ دبے قدموں سے اٹھ کر چلتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی اور دوبارہ کچن کی طرف پرچھائی کو جاتے دیکھا۔ وہ کچن میں گئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مگر جوں ہی پلٹی وہ چیخ مارتے ہوئے رک گئی۔ اس کے پیچھے شان کھڑا تھا جو دبی آواز سے پوچھ رہا تھا، کیا ہوا ہے، کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے اس شیڈو کے بارے میں جب شان کو بتایا تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، جا کر لیٹ جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ وہ پرچھائی کا سوچتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی، مگر کچھ لمحوں بعد بیڈ روم سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ شان گھبرا کر اٹھا تھا۔ شان کی وائف بہت برا ڈری ہوئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ہمت پیدا کر کے آواز نکالی اور شان سے کہا، تم ابھی کچن میں تھے، بیڈ روم میں کیسے آئے؟ شان اس کی بات پر حیران تھا کیونکہ وہ تو سویا ہوا تھا، کچن میں گیا ہی نہیں تھا۔ بہت ڈراؤنا منظر بن چکا تھا۔ شان کی وائف بہت برا ڈر چکی تھی۔ شان نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا،
ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، مگر یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ وہ روح جو اس فلیٹ میں بھٹک رہی تھی وہ اب ظاہر ہو چکی تھی، اور پھر روز معاملات پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ پوزیس ہوتی جا رہی تھی۔ شان کچھ دنوں سے اپنی وائف کے رویے سے پریشان ہو چلا تھا۔ وہ بھٹکتی روح اب صاف شان کی وائف کو دکھنے لگی تھی۔ شان اپنی وائف کو لے کر ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جا رہا تھا۔ وہ اچانک ایسے بدل جانے پر پریشان تھا۔ آخر کسی نے مشورہ کرنے کے بعد ایک عامل کو فلیٹ میں لے کر آیا۔ وہ عامل جیسے ہی فلیٹ میں داخل ہوا، شان کی وائف بدل گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ الٹے طریقے سے چلتی اس عامل کے پاس آئی۔ شان سمجھ گیا یہ اب اس کی وائف نہیں ہے، وہ مکمل پوزیس ہو چکی تھی۔ عامل نے داخل ہوتے اپنا عمل شروع کیا تو ایک خوفناک سچ سامنے آیا۔ شان کی وائف میں ایک لڑکی کی روح تھی، اور جو اس اپارٹمنٹ میں ریپ کے بعد قتل کر دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس فلیٹ کو مکمل بند کر دیا گیا تھا اور لاش کو ایک گڑھے میں چھپا دیا گیا تھا، اور اس لڑکی کا قاتل وہی فلیٹ کا اونر تھا۔ اس روح کے بتانے پر اس جگہ کو کھولا گیا تو ایک بہت بدبودار اور گلی سڑی لاش نکل آئی۔ پولیس کو بلایا گیا۔ انویسٹیگیٹ کرنے پر پتہ چلا یہ وہی لڑکی کی لاش تھی، اور کسی مسنگ پرسن لکھ کر اس کی فائل کو بند کیا جا چکا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکی مر کر بھی اپنا انتقام لے گی۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ کامنٹ کر کے فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔